انسان اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہر ایک چیز کا آپس میں گٹھ بندھن ہی ماحول ہے۔ کائنات کے کسی ایک جز کو ماحول نہیں کہہ سکتے۔ تمام کیمیائی، حیاتیاتی اور طبیعیاتی عناصر مل کر ماحول کو تشکیل دیتے ہیں۔ ماحول اور حیات، ان دو لفظوں کو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں ماحولیاتی کسی ترکیب ملتی ہے، یعنی کہ ماحول کی حیات میں تمام دوسرے اجزاء کے ساتھ سب سے اہم جو جز ہے وہ انسان ہے۔ انسان میں روح کا عنصر اس کی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ ماحول میں سے انسان کی نفی کر دی جائے تو باقی تمام اجزائے تراکیبی جو اس کائنات کی تخلیق میں پیش رفت کے حامل ہیں، سب مل کر بھی ماحول کی تعریف مکمل نہیں کر پاتے۔ گویا انسان ماحول کی روح ہے۔ ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ نمو پاتا ہے کہ مصداق ایک صحت مند ماحول میں ہی انسان کی صحت مندی کا تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسانی جسم کی تکلیف روح تک پہنچتی ہے اور ماحول میں ناموافق اجزاء کا اثر بھی انسان پر براہ راست ہوتا ہے۔ قدرتی ماحول میں غیر ضروری اجزاء کا شامل ہو جانا آلودگی کہلاتا ہے۔ یہ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو ماحول کو ناخوشگوار بنا دیتے ہیں۔ آلودگی کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں صوتی آلودگی، فضائی آلودگی، آبی آلودگی، برقی آلودگی، غذائی آلودگی، زمینی آلودگی اور بحری آلودگی نمایاں ہیں۔ ان کے ناموں سے ہی ان کی پہچان ہو رہی ہے کہ ناموافق اور غیر ضروری اجزاء کا ان میں شامل ہونا اس قسم کی آلودگی کا باعث بنتا ہے۔ ماحول انسانی نفسیات پر ان گنت نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ آج کے اس افراتفری کے دور میں انسانی نفسیات پان دان بن چکی ہے، جس میں مختلف اقسام کے پان رکھے جاتے ہیں اور رکھا جانے والا ہر پان اپنی ایک مخصوص بو اس میں چھوڑ جاتا ہے۔ ماحول کے اس بے ڈنگے پن سے انسان ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے۔ انسانی زندگی میں مختلف روپ اور بالترتیب مراحل بچپن، جوانی اور بڑھاپا شامل ہیں۔ مختلف مراحل میں ماحول کی آلودگی سے انسانی نفسیات پر مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ گاڑیوں کے بے جا شور، فضول قسم کے لاؤڈ سپیکر، کارخانے ترتیب دینے کے لیے استعمال ہونے والی مشینری سے پیدا ہونے والی بے ہنگم آوازوں کے ساتھ ساتھ ہوا میں موجود زہریلے مادے، گاڑیوں سے خارج شدہ زہریلے دھوئیں، پانی میں سیوریج کے نظام کی تباہی کی وجہ سے موجود جراثیم، غرض یہ کہ ہر طرح کی آلودگی نہ صرف انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے بلکہ انسان کے سوچنے سمجھنے والے دماغی خلیوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، طبیعت میں کاہلی آ جاتی ہے اور کام میں جی نہیں لگتا۔ یہی کاہلی اور سستی انسان کو ڈپریشن کی انتہا تک لے جاتی ہے۔ بات بے بات جھگڑا اور ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر ٹینشن کا شکار ہو جانا عام سی بات ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں 34% آبادی ڈپریشن کا شکار ہے اور 90% کے قریب لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈپریشن میں ماحولیاتی آلودگی کا بڑا عمل دخل ہے۔ نہ صرف ڈپریشن بلکہ اور بھی بہت سی موذی امراض جو مہلک خصوصیات کے حامل ہیں اسی ماحول کی آلودگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس علاقے کا ماحول آلودگی سے پاک صاف ہوگا، اس علاقے کے لوگ ملنسار ہوں گے، وہاں کے لوگوں کی فطری جبلت باقی علاقوں سے مختلف ہوگی۔ وہاں رہنے والے لوگوں کی ظاہری شکل و صورت تو عمدہ ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر روح کا پرسکون ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ روح کی شائستگی ہی انسان کو اچھے، برے اور صحیح غلط کی تمیز سکھاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جس علاقے میں ماحولیاتی آلودگی کی شرح کم ہوتی ہے، لوگوں کی طبیعتوں کا اچاٹ ہو جانا ہی انہیں گمراہی اور غلط رستے کی طرف پیش قدمی کی دعوت دیتا ہے۔ انسان ترقی کی منازل طے کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو مشینوں میں ڈالتا جا رہا ہے۔ ایک بے حس نسل کی پیدائش کا دور آن پہنچا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے جب ایک مزدور فیکٹری میں مشینوں کے شور میں گزارتا ہے تو اس کی بے حسی اور اکتاہٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ واپسی پر وہ جس بس میں سفر کرتا ہے اس بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور سے جھگڑا کر لیتا ہے۔ گھر آ کر بیوی بچوں کا لاڈ پیار اسے مشینوں سے نکلنے والی آوازیں محسوس ہوتا ہے۔ اس کا اپنا نفس، اس کے اندر کا ضمیر جواب دے چکا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کی رنگینیاں اسی ماحول کی آلودگی کی نظر ہو چکی ہوتی ہیں۔
ماحول کی آلودگی کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ماحول کی آلودگی کا انسانی نفسیات پر بھی اثر ہوتا ہوگا۔ اس روبوٹک اور مشینی دور میں آلودگی کو بالکل ختم کرنا تو ناممکن سی بات ہے، مگر اس کو کم کرنے کے سدباب کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ماحول کی آلودگی صرف اور صرف سخت قوانین کی تشکیل اور پھر ان قوانین پر عمل درآمد کروانے سے ہی ممکن ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے وفاقی اور صوبائی سطح پر انوائرمنٹل لاز تشکیل دیے گئے ہیں، جن میں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997 نمایاں ہے، مگر اس قانون سے آگاہی بہت ہی کم لوگوں کو ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو آلودہ ہونے سے جتنا زیادہ بچا سکیں اتنا بچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری جسمانی اور نفسیاتی صحت اس ماحول کے برے اثرات سے محفوظ رہ سکے۔